کی شادی نہیں ہوئی, گھر پہ رہتی ہے, اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل, چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے. بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے, بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے, باپ مجبور ہو چکا ہے. چھوڑیے شادیوں کا حال, جلسے میں آنے والیوں کو دیکھ لو. عید اور بقرعید کے دن عورتوں کے پہناوے دیکھ لو, اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے. یاد رکھیے گا 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے. 10 سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے. ہماری نظروں میں بہت معمولی بات ہے, چھوٹی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو, نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو. 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں. آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں. ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں, موبائلوں میں ایسی ایسی واہیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر, فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی 16-17 سال میں بالغ ہوتی تھیں آج 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہونے لگی ہیں. عریانیت پھیل چکی ہے, شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے. ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو, آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو, اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے, جس کو آپ لیگی کہیں, اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے, ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی, یہ عورت ننگی ہے, ننگی ہے, ننگی ہے. عاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی. میں نے نہیں کہا. پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے. کاسیات کپڑے پہنیں گی, عاریات لیکن ننگی ہوں گی. ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی. یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہے ہیں, یہ کھلا ہوا ہے. ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں, یہ کھلا ہے, پیٹ کھلا ہوا ہے. اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں, پہلے تو چلتے نہیں تھے, تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے. کڑے ہوئے برقعے, ڈیزائن دار برقعے. اب ایک بات بتائیے, برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں, اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے آپ. یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر, اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر. یہ سننا پڑے گا, تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر ہوں, یہ اتھارٹی, یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے, سننا پڑے گا. کیوں خریدا ہے اس نے یہ برقع؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ, لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو, بمبئی کے دیکھ لو, حیدرآبادی برقعے دیکھ لو. قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے. اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے. یہ برقعے ایک بار سچا واقعہ ہے. 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے. بھائی بڈھی تھی, وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی, تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا. 20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا, کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا, برقعے والی کیسی ہوگی. اس کا پیچھا کرنے لگا.
बुढ़िया धीरे धीरे चल रही, लड़का समझ रहा मुझे लिफ्ट दे रही है, मेरी वजह से धीरे धीरे चल रही, जबकि वो अपनी कमजोरी की वजह से धीरे धीरे चल रही। बुढ़िया समझ गई कि लड़का मेरा पीछा कर रहा है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अपना नकाब खोला और अपनी तुतलाती जबान में बोली,